اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، یعنی جو کہا گیا تھا اس کو الٹ کر دیا ظالموں نے، اس کے سوا یعنی جو کچھ کہا گیا تھا غیر الذی، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اور جب موسیٰ نے، دیکھیں عذاب کیوں آیا، کیونکہ انہوں نے اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کی۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اضرب، مارو، بعصاک الحجر، اپنا عصا، ٹھیک ہے، اپنے عصا سے مارو، کس پر؟ حجر پر، اس پتھر پر، یعنی جو آپ کے سامنے ہے۔ فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے مارا، فوراً چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے، اثنتا عشرتا عینا، ٹھیک ہے، عینا یعنی چشمہ۔ ہر گروہ نے، تو چشمہ یہاں پہ عینان ہے اصل میں، تو یہ عینہ بنا ہے برل، اضافت اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نون وغیرہ ہٹ جاتا ہے۔ اگر ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، یعنی اپنی پینے کی جگہ جو اس کا مشرب تھا، اس نے اپنے مشرب کو پہچان لیا کہ یہ میرا ہے۔ 12 بیٹے تھے، اب چلیں اس کے بعد کھاؤ اور پیو، اللہ کا دیا، کھاؤ، کلو، سب لوگ جتنے لوگ ہو سب لوگ کھاؤ، ایمان والے، اور کھا تو کافر بھی رہیں، سب کھاؤ پیو، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کا دیا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو، ٹھیک ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فسادی بن کر نہ پھرو زمین میں۔ اب ہم یہ ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں عبدالسلام بن محمد کی، یہاں سے پڑھیں گے 59 سے۔ فبدل الذین، تو کیا ہوا کہ ظالموں نے بات کو بدل دیا، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اپنے مشرب کو سب نے پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، یعنی فساد برپا نہ کرو زمین میں۔ ضیاء القرآن کا ترجمہ ہے، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، یعنی اپنے اپنے مشرب کی جگہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا رزق ہے، رزق اللہ کا ہے، رزق اللہ کا ہے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو؟ جب رزق اللہ کا ہے تو کہتے ہو کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھانا ہے تیرا کھانا، پانی ہے تیرا پانی، کیوں کہتے ہو یہ بات؟ تھوڑا سوچا، کبھی سوچا کرو کہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اور نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے تفہیم القرآن کا۔ مگر جو بات کہی گئی تھی تو ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر
اپنا عصا مارو۔ چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب بات کیا ہے کہ کون سی جگہ تھی، کیا تھا؟ جب مقام تیہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے عرضی پیش کی کہ مالک یعنی پینے کے لیے پانی عطا فرما۔ جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو پتھر ہے اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی کیا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ آپ دیکھیے کہ پتھر بھی موجود تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پتھر جو سانپ بن جاتا ہے، اس عصا کو ہم پتھر پہ ماریں گے تو پانی بھی نکلے گا، اس سے چشمے بھی جاری ہوں گے۔ کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود بخود مارتے تو اس سے نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلنا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ مالک الملک کے حکم سے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف بھی اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اور معجزات بھی اللہ کے حکم سے ہی دکھاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اس سے جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم جو چاہیں جس وقت چاہیں ہم کر لیں، کروا لیں، منوا لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ خاص بننے کے لیے اللہ کی مان کر بنتا ہے، اللہ سے منوا کر نہیں بنتا کہ ہم اللہ سے اپنی منمانی منوانے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ کر دے تو کر دے۔ نہیں، ہم مالک کے حکم کے پابند ہیں، مالک ہمارے حکم کا پابند نہیں ہے۔ یہ بات ہر وقت ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو یوں ہی جو ہے پتھر پہ مار دیجئے تو چشمے جاری ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی کیا اور پھر پانی کی قلت اور پانی کی جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی، اور سب نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا اور سب وہیں چلے گئے۔ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے اور 12 چشمہ جاری ہوئے۔ تو سب نے اپنا اپنا یعنی گھاٹ پہچان لیا کہ ہمارا کون سا مقام ہے، ہمارا کون سی جگہ ہے، ہمارا کون سا مشرب ہے۔ تو ظالموں نے کیا کیا؟ ظالموں نے بات کو بدل دیا، مگر ان ظالموں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، دانہ بالی میں۔ ٹھیک ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر عناد اور حکم الہی کی مخالفت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس عظیم یعنی کہنا چاہیے حکم کی نافرمانی کی تو قرآن نے ان کو کیا کہا کہ انہوں نے کیا کیا؟ بما کانوا یفسقون، فسق سے تعبیر کیا ہے قرآن نے اس کو، جس کا معنی ہے حدود اللہ سے کلیتاً نکل جانے کے بنتے ہیں۔ اس بنا پر انہیں ظالم قرار دیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا۔ رجزن کے معنی یعنی مطلق عذاب کے ہیں، مگر حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ مراد طاعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے، اور رجسن کی جگہ رجزن ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کی عادت بن چکی تھی مخالفت کرنے کی، ان کی ایک عادت بن گئی تھی۔ اب اگر یہ الحجر سے مراد کیا لیں؟ الف لام ہے نا اس میں، الحجر میں یہ دیکھیے الف لام ہے الحجر، تو اس سے اگر آپ مراد لیں، الف لام کی کئی قسمیں ہیں، تو الحجر کا اگر ترجمہ کریں اس پتھر پر تو یعنی کہ الف لام عہد کا ہے، اور الف لام جنس کا معنی تو کوئی بھی پتھر مراد ہو سکتا ہے، یعنی جنسی طور پر نا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے تاکہ ان کے لیے پانی پر جھگڑا نہ ہو، جھگڑے فساد کو یعنی وہ لوگ جگہ نہ دے پائیں اور اپنے اپنے یعنی جو ان کے جو ہے مشرب ہیں وہاں پر کھائیں پئیں اور دوسرے کے اس میں جو ہے معاملہ دخل در معقولات نہ کریں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد کہ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، مفسدوں کی طرح نہ رہو۔ ٹھیک ہے، جو لوگ فساد مچاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ فساد اللہ کو کتنا ناپسند ہے، فساد کا اللہ تعالیٰ نے اتنا رد کیا ہے، فساد کرنے کو قرآن و حدیث نے بہت زیادہ یعنی رد فرمایا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فساد اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا فساد تو یہی ہے کہ کوئی اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرے،
اگر آپ ایک الہ کا، ایک مالک کا انکار کریں گے تو سب سے پہلا فساد یہی ہے۔ فساد کی اصل بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے اصل مالک کو پہچانے ہی نہیں، اور یہ بات کہ نہ پہچانے تو یہ ایک ہی بات ہے، لیکن اس کی جگہ کسی اور کو اپنا مالک سمجھنے لگ جائے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا فساد جو ہے نا وہ یہی ہے، اور فساد کی اصل بنیاد بھی یہی ہے۔ لیکن زمانے میں اور زمین میں طرح طرح کے فساد ہو رہے ہیں، مختلف طرح کے فساد ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو فسادی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں شر و فساد کو روک تھام کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے کہ شر و فساد جہاں بھی ہو وہاں سے ہم اٹھ کر چلے جائیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ فسادیوں کو بھی اللہ نہیں پسند کرتا، فساد کو بھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی فساد پھیلائے اور کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے فساد برپا ہو۔ ایک حدیث شریف ہے، بخاری شریف کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سیف رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے زیادہ بڑی سیفٹی یہ ہے کہ نہ تو آپ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاؤ اور نہ کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاؤ، کسی بھی طرح سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعضاء کس کس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ہماری ہاتھ اور ہماری زبان کس کس طرح سے لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے جو ہے بچاؤ کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی مسلمانوں کی بات، لیکن اور بھی جو بھی قوم کے لوگ ہیں بلا وجہ فساد کسی سے بھی نہیں کرنا۔ ہاں اللہ کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، پھر وہ فساد نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کے لیے، جس مالک کا کھا رہے ہو اسی مالک کا گن گاؤ، اس کے لیے زمین میں خلافت کے نفاذ کے لیے، زمین میں الہی قانون کے نفاذ کے لیے پھر آپ جب جہاد کا علم بلند کرتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ، اصول کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ فساد نہیں ہے۔ دراصل فساد کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے، فساد کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہوتا ہے، وہ فساد نہیں ہے، اس کو فساد کا نام نہیں دیں گے، بلکہ رد فساد کے لیے ہوتا ہے، فساد کو دور کرنے کے لیے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ فساد کو مٹاؤ، دور کرو۔ یہ تو وہ کہنا چاہیے کہ ظلم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ گردنیں کاٹنے سے بھی زیادہ بڑا جو ہے نا ظلم ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن حکیم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی اور یقین کی توفیق دے، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر، عافیت سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔